بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: نماز عشاء کا حکم قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ ہود میں۔ سوال: جنت البقیع کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جواب: مدینہ کا مشہور قبرستان۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہی کتنی رکعت نماز ادا کی تھی؟ جواب: 4 رکعت نماز ادا کی تھی۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس میں کل کتنی منزلیں تھیں؟ جواب: 3 منزلیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب: 2 ازواج مطہرات کا۔ سوال: جنات خاص طور پر کس انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ جواب: جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے یا وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، وہ جنات کے اثرات کے لیے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ جو لوگ عریانی، فحاشی یا ناجائز تعلقات میں ملوث ہوں، وہ بھی جنات کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ بعض جنات خاص طور پر جنسی گناہوں میں ملوث افراد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے؟ جواب: کرتا اور تہبند۔ سوال: کس سورت کی ہر آیت لفظ دال پر ختم ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ اخلاص کی۔ سوال: کس درخت کو کاٹنے والے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہے؟ جواب: ایسا کوئی خاص درخت نہیں جسے کاٹنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو۔ سوال: انسان کی یادداشت کس چیز سے کمزور ہوتی ہے؟ جواب: لغو باتیں اور بے مقصد سننے سے۔ سوال: جنت میں سب سے پہلے کس چشمے کا پانی پلایا جائے گا؟ جواب: چشمہ سلسبیل کا پانی پلایا جائے گا جس میں زنجیل کی آمیزش ہوگی۔ سوال: قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی؟ جواب: یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو گھیر کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی۔ سوال: جو لوگ اللہ کو نہیں جانتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب: کافر۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موجودگی میں کتنے نکاح کیے؟ جواب: 1 بھی نہیں۔ سوال: نماز عصر کب تک ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب: سورج غروب ہونے سے پہلے تک۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کون سی بیٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی؟ جواب: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نہیں تھی، البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری زوجہ سے ایک بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بیٹی تھیں۔ سوال: وہ کون سا انسان ہے جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا؟ جواب: احسان جتلانے والے پر۔ سوال: قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھا جاتا ہے؟ جواب: سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات۔ پہلا رکوع۔ سوال: وہ کون سی خاص عبادت ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا؟ جواب: روزہ۔ سوال: کتنے دنوں سے پہلے قرآن پاک کو مکمل کرنا منع ہے؟ جواب: شریعت میں 3 دن سے کم وقت میں قرآن مجید ختم کرنا عام حالات میں منع ہے، کیونکہ اس میں قرآن کے معنی اور مفاہیم میں غور و فکر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 دن سے کم میں قرآن پاک پڑھے وہ اسے سمجھ نہیں سکتا، البتہ اگر چند لوگ مل کر قرآن پڑھیں جیسا کہ اکثر قرآن خوانی کی محفل میں ہوتا ہے تو 3 دن سے پہلے مکمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سوال: حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز میں زہر دیا گیا تھا؟ جواب: حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر ملا ہوا شہد یا دودھ دیا گیا تھا۔ سوال: جب لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرتے تھے تو آپ کو جواب کیسے ملتا تھا؟ جواب: جب کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ ہوتی تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی۔ سوال: قرآن مجید کا حق کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ اسے 1 سال میں کم از کم 2 بار مکمل پڑھا جائے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تحفہ عطا ہوا؟ جواب: 5 وقت کی فرض نمازیں۔ سوال: حدیث شریف میں کس انسان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب بھی مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا؟
جواب بے نمازی کے بارے میں۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کرتے تھے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کہلوانا پسند کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں۔ ترجمہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ سوال، سورۃ الفلق کس چیز سے بچاتی ہے؟ جواب، حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے۔ سوال، کون سی سورت موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے؟ جواب، سورۃ الکافرون۔ سوال، مسلمانوں کی سب سے اونچی کون سی برادری ہے؟ جواب، اسلام میں کوئی برادری اعلیٰ یا ادنیٰ نہیں، سب مسلمان برابر ہیں۔ بلندی کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اگر کوئی قوم، قبیلہ یا برادری دینداری، علم، تقویٰ اور اخلاق میں آگے ہے تو وہ عملی اعتبار سے بہتر کہلائے گی، نہ کہ نسبی یا نسلی لحاظ سے۔ سوال، کس عمر میں فرشتے انسان کے گناہ لکھنا بند کر دیتے ہیں؟ جواب، شریعت کے مطابق فرشتے انسان کے اعمال، نیکی اور گناہ دونوں کو عمر بھر لکھتے رہتے ہیں، تاہم بلوغت سے پہلے یعنی جب تک بچہ نابالغ ہوتا ہے اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد سے قلم اٹھا لیا گیا ہے: سوئے ہوئے شخص سے جب تک وہ بیدار نہ ہو، بچے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو، اور مجنون سے جب تک وہ ہوش میں نہ آئے۔ یعنی جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تب ہی سے اس کے تمام اعمال لکھے جانے لگتے ہیں اور موت تک اس کے فرشتے اعمال لکھنے میں مصروف رہتے ہیں۔ سوال، 5 نشانیاں ظاہر کرتے ہیں کہ ماں نے بد دعا کر دی ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ جواب، والدین خصوصاً ماں کی بد دعا بہت سخت اور اثر رکھتی ہے۔ اگر ماں ناراض ہو کر دل سے بد دعا دے تو زندگی میں کچھ علامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں جو انسان کو ہوشیار کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، رزق میں مسلسل تنگی اور کوشش کے باوجود برکت نہ آنا۔ نمبر 2، بغیر وجہ کے پریشانیاں اور ذہنی بے سکونی۔ نمبر 3، دوستوں اور رشتہ داروں سے دوری اور سب کا منہ موڑ لینا۔ نمبر 4، دعاؤں کا قبول نہ ہونا اور عبادت میں دل نہ لگنا۔ نمبر 5، ہر کام الٹا ہونا، جیسے کہ خوشی کے لمحے میں مصیبت میں بدل جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی بد دعا سے بچو، کیونکہ یہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان کسی رکاوٹ کے بغیر قبول ہوتی ہے۔ اگر ایسی علامات ظاہر ہوں تو فوراً ماں سے معافی مانگنی چاہیے، اس کے قدم چوم کر دعائیں لینی چاہیے، کیونکہ ماں کا دل جیت لینا دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ سوال، بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک راز ہے جسے 80% لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جواب، بیٹھ کر نماز پڑھنا شریعت میں سہولت اور رحمت کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھو۔ یہ حدیث اس راز کو کھولتی ہے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں، مگر اس میں آسانی ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز صرف بیماریوں کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی شخص کھڑا ہونے سے عاجز ہے یا اس سے خشوع و خضوع میں متاثر ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کر پوری توجہ اور محبت سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض اولیاء اور بزرگ بھی نفلی نمازیں بیٹھ کر پڑھتے تھے تاکہ دل کی یکسوئی اور عاجزی زیادہ ہو۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مشقت نہیں بلکہ محبت اور قربت کا ذریعہ ہے جو ہر حال میں ممکن ہے۔